مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میں اس لڑکی کو کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا کہ جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گا۔ ردا میرا جواب سن کے مسکرانے لگی۔ مجھے پتہ تھا زہیر آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے، یہ کہہ کے وہ اندر جا چکی تھی، لیکن مجھے ایک مشکل میں ڈال چکی تھی۔ بہرحال میں واپس اپنی انیکسی میں آ گیا۔ میرا پورا دن ردا کے ساتھ گزرا تھا، کھانا بھی ہم نے باہر ہی کھایا تھا۔ اس وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کیا ردا کا ساتھ دوں یا ملک صاحب سے بات کروں؟ یہ نہ ہو کہ ردا کا ساتھ دینے پہ ملک صاحب کو کسی اور سے پتہ چلے تو ان کی نظر میں میری اہمیت 2 ٹکے کی رہ جائے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور رانی اپنی کتابیں لے کے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ دیکھو مسٹر منشی، آج مجھے اچھے سے پڑھانا، کل میرا ٹیسٹ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ ٹیسٹ میں میرے کم نمبر آئیں۔ میں نے دماغ کو جھٹکا اور اسے سمجھانے لگا۔ بڑی مشکل سے اس کی ٹیسٹ کی تیاری کروائی۔ اگلے روز جب رانی اپنے کالج سے واپس آئی تو یونیفارم بھی نہیں بدلا تھا، بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ ہاتھ میں ایک پرچہ تھا۔ میں اس وقت زمینوں پہ جانے کے لیے تیار تھا جب آ کے اس نے وہ پرچہ میرے سامنے کیا۔ دیکھ لو مسٹر منشی، اتنے اچھے نمبر آئے ہیں میرے، اتنی بھی ڈفر نہیں ہوں جتنی تمہیں لگتی ہوں۔ وہ اترا کے بول رہی تھی۔ میں نے پیپر دیکھا تو پاسنگ مارکس تھے۔ میں نے کہا یہ کر کے آئی ہو تم؟ کل پورے 4 گھنٹے میرا دماغ کھا کے تم صرف پاس ہوئی ہو اور اترا یوں رہی ہو جیسے پتہ نہیں کتنے نمبر لے لیے ہوں۔ مجھے تو لگا تھا 100/100 آئے ہوں گے، یہ تو 100 میں سے 35 نمبر آئے ہیں۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، اپنا پیپر میرے ہاتھ سے چھینا۔ تمہاری طرح ناشکری نہیں ہوں میں۔ ارے اللہ کا شکر ہے فیل تو نہیں ہوئی نا۔ جانتے ہو 3 لڑکیاں تھیں جن کے نمبر مجھ سے بھی کم آئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے 3 لڑکیوں پہ اترانے کا مجھے موقع دیا ہے۔ میں نے کہا شاباش ہے تم پہ۔ جانتی ہو جب میں کالج میں تھا تو ٹیسٹ میں میرے کتنے نمبر آتے تھے؟ 100 میں سے 100 یا پھر 99۔ اور جس دن 99 آتے تھے مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یہ 1 نمبر کم کیوں آیا ہے۔ اور میں نے تو سنا ہے کہ لڑکیاں اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یا تو تم لڑکی نہیں ہو یا پھر کچھ مردانہ جراثیم ہیں تم میں، کیونکہ جتنی تم خوش ہو اتنا تو لڑکے اپنا رزلٹ آنے پہ اتنے خوش نہیں نظر آتے۔ وہ کہنے لگی دیکھو میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، میں اتنی خوشی سے تمہیں اپنا ٹیسٹ پیپر دکھانے کے لیے لائی ہوں اور بجائے تم مجھے سراہو، مجھے شاباشی دو کہ بہت اچھا کیا، آئندہ اور محنت کرنا، تم نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ بڑے عجیب انسان ہو۔ میں نے کہا میں جھوٹی تسلیاں دلاسے نہیں دیتا، جس طرح سے تم ٹیسٹ دے رہی ہو نا انشاءاللہ تعالی D گریڈ میں ہی پاس ہوگی۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، پاس تو ہو جاؤں گی نا، فیل تو نہیں ہوں گی، بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ میں نے کہا تو D گریڈ کے ساتھ تم مجھے بیٹ کرو گی اور میری سیٹ چھینو گی؟ واہ بھائی واہ، جس حساب سے تم پڑھ رہی ہو مجھے بیٹ کرنا تمہارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ گاؤں میں ان پڑھ اور جاہل لڑکیوں میں تمہارا تھوڑا ٹھکانہ بن جائے گا کہ رانی D گریڈ سے 14 جماعتیں پاس ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کسان کے بجائے کسی نمبردار کے بیٹے کے گھر سے تمہارے لیے اچھا سا رشتہ آ جائے، تھوڑا سا مستقبل بھی اچھا ہو جائے گا تمہارا۔ میں نے طنز کیا تھا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے تمہاری؟ اس نے کمر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، تم میری طرح سے تھوڑی نہ جاب کر پاؤ گی، بس ایک بار اچھی کمپنی میں میری نوکری لگے تو آ کے بتاؤں گا تمہیں کہ کتنے لاکھ تنخواہ ہے میری۔ میری بات سن کے کہنے لگی اتنا غرور بھی اچھا نہیں ہوتا، ابھی نوکری ملی تو نہیں ہے نا، ابھی تو ملک صاحب کے منشی ہو نا۔ بات تو ایسے کرتے ہو جیسے نہ جانے کہاں کے سیٹھ لگ گئے ہو، کہاں کے بڑے افسر لگ گئے ہو۔ اس سے اچھا تو میں ردا بی بی کو دکھاتی، 100 روپے انعام دے دیتی وہ مجھے۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگی۔ میں نے کہا بس اتنے میں ہی خوش رہنا تم، 100 مل گیا 200 مل گیا، کسی نے کہہ دیا ہاں رانی بہت کمال کے نمبر لے لیے تم نے۔ ارے کچھ بننا ہے نا تو دن رات ایک کرو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ جس دن تم نے 100/100 نمبر لیے نا، وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ مجھے 100% امید تھی کہ وہ 50 نمبر بھی نہیں لے سکتی، بہت کند ذہن تھی۔ اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔
سوچ لو مسٹر منشی، مکر تو نہیں جاؤ گے اپنی بات سے؟ میں نے کہا میں نہیں مکرتا، میرے الفاظ حرف آخر ہوتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں تم نمبر لے ہی نہیں سکتی۔ چٹکی بجا کے اس نے انگلی میری طرف کی۔ چیلنج مت کرنا رانی کو، رانی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں رانی کیا کر سکتی ہے۔ وہ اندر چلی گئی۔ شام کو میرے نمبر پہ ردا کی کال آئی تو میں ٹھیکیدار سے سارے حساب کتاب لے کے واپس آ رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ رات کو ہی لیپ ٹاپ میں کنورٹ کر دوں گا، ساتھ کے ساتھ حساب رہے تو آسانی ہو جائے گی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہاں ہیں آپ زہیر؟ میں نے کہا میں بس گھر آ رہا ہوں۔ ردا کہنے لگی ٹھیک ہے، آ جائیں پھر ہم ساتھ جائیں گے۔ میں نے کہا کہاں جائیں گے؟ کہنے لگی آپ آئیں تو پھر بتاؤں گی آپ کو۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا وہ تیار کھڑی تھی، کہنے لگی چلیں۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے آپ نے؟ کہنے لگی یہاں گاؤں سے بہت دور، کہیں بھی لے جائیں، میں اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہوں، کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں، اور بابا کو لگتا ہے کہ میرا یوں باہر جانا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، میری طبیعت بگڑ سکتی ہے، پلیز۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کے بابا نے منع کیا ہے تو یقیناً کچھ سوچ سمجھ کے منع کیا ہوگا، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ میری خواہشات کو پورا کریں گے، بہت دعائیں دوں گی آپ کو، ویسے بھی چند مہینے کی مہمان ہوں، مان لینا میری بات۔ میں پتہ نہیں کیوں بے بس سا ہوا، پھر میں اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ردا نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کی چابی تم زہیر کو دے دو، اسے گاڑی چلانی آتی ہے، یہ میرے ساتھ جائے گا اور اسے پستول بھی چلانی آتی ہے، اس لیے مجھے گارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیور نے چابی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اندر سے میرا دل بہت ڈر رہا تھا۔ میں گاڑی کے اندر بیٹھ گیا، وہ بلا جھجک میری برابر والی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ سب ملازم یہاں تک کہ چوکیدار بھی ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگی، ایسے لگ رہا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں اسے گاؤں سے باہر لے آیا، اسے ایک تفریح گاہ میں لے گیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ جہاں میں اسے لے کے آیا تھا وہاں ایک آبشار سی بنی ہوئی تھی جو مصنوعی طور پہ بنائی گئی تھی، لیکن اسے دیکھ کے ردا بے حد خوش تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے ایک پتھر پہ بیٹھ گئی، پاؤں اپنے صاف ستھرے پانی میں رکھ دیے۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی خوشی اور چمک تھی۔ کہنے لگی تھینک یو سو مچ، مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ دیر مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، میرے گھر کے بارے میں پوچھتی رہی، میری تعلیم کے بارے میں، جاب کے بارے میں۔ کہنے لگی میں کوشش کروں گی کہ آپ کی بہت اچھی جاب لگوا دوں بابا سے کہہ کے، آپ فکر مت کیجیے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، بس بابا کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کے ساتھ باہر آئی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ اگر کسی ملازم نے بتا دیا تو؟ ردا کہنے لگی اس کی فکر نہ کریں، ملازمین میری ذمہ داری ہیں، وہ وہی کہیں گے جو میں چاہوں گی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور بابا کو یہ لگتا ہے کہ وہ مجھے گھر میں قید رکھیں گے، دوائیاں کھلاتے رہیں گے تو شاید میری زندگی کے دن بڑھ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ بڑی اداسی سے یہ بات کہہ رہی تھی۔ میرے دل کو بھی کچھ ہوا، پھر لگا کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، ایک مرتے ہوئے انسان کی خواہش کو پورا کرنا تو غلط بات نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی آپ گول گپے کھائیں گے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ گول گپے آپ کی صحت کے لیے مضر ہیں یا نہیں، میں آپ کو ایسا کچھ نہیں کھلا سکتا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، لیکن پلیز مجھے کھانے دینا، میں گھر پہ جا کے دوائی کھا لوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ ضد کر رہی تھی، میرے بہت بار سمجھانے پہ بھی وہ نہیں مانی۔ اس نے خود بھی گول گپے کھائے اور میں نے بھی کھائے۔ ہم شام کو واپس آئے۔ ردا بے حد خوش تھی، بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن جب بے تکلفی سے ہاتھ پکڑتی تھی تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ بہرحال میں بڑی آہستگی سے اسے بنا محسوس کروائے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کر لیتا تھا۔ شام کو 7 بجے ہم گھر پہنچے۔ آتے ہی میں اپنی انیکسی میں چلا گیا، بہت تھک چکا تھا، کھانا بھی ہم لوگ کھا کے آئے تھے۔
ابھی مجھے لیٹے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی اور بے دھڑک دروازہ کھل بھی گیا۔ میں لاک نہیں رکھتا تھا کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ کوئی ملازم آتا بھی تھا تو بنا اجازت کے دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو ہاتھوں میں کتابیں پکڑے رانی بڑے غصے سے داخل ہوئی۔ اٹھ کے بیٹھو، زیادہ نواب بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ جیسے میں ایک ملازمہ ہوں نا، تم بھی ملازم ہو۔ ردا بی بی نے اگر تمہیں ذرا سی اہمیت دے دی ہے تو اپنے آپ کو زیادہ نواب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کے غصے پہ حیران تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کتابیں پٹک کے اس نے میرے بیڈ پہ پھینکی اور دھڑلے سے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی نواب زادہ نہیں سمجھا، تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے مجھے بڑی تیکھی نظروں سے دیکھا۔ دیکھو مسٹر منشی، تم مجھے پڑھاتے ہو، سمجھے نا؟ جانتے بھی ہو نا کہ آج کل میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ پورا 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہو۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں پاگلوں کی طرح تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہاری، زر خرید غلام نہیں ہوں، اور نہ میں تمہاری بیوی ہوں جو تمہاری راہ تکتی پھروں۔ ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، مجھے 8 بجے کچن میں جا کے کھانا بنانا ہوتا ہے۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو اپنا وقت ضائع کروں۔ تب کے بالکل لال ٹماٹر ہوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا کس چیز کا ٹیسٹ ہے کل؟ تمہیں کیا لگے؟ تم جاؤ جا کے گھومو پھرو۔ میں پوچھتی ہوں، ملک صاحب سے پوچھا تھا تم نے جو منہ اٹھا کے ردا بی بی کے ساتھ چلے گئے؟ کس سے پوچھ کے گئے تھے؟ پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پہ آ رہا تھا اور اتنی شدت سے آ رہا تھا۔ میں بھی اسے گھورنے لگا۔ میں نے کہا میری بیوی تو نہیں ہو تم جو تمہیں بتا کے جاؤں کہ کہاں جا رہا ہوں، کہاں نہیں جا رہا، کس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تمہیں زیادہ ہی مسئلہ ہے نا، تو جاؤ ردا بی بی سے جا کے پوچھ لو، اور آج کے بعد مجھے ملک صاحب کی دھمکی مت دینا۔ پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا مت پڑھو۔ میرے سر پہ کوئی احسان نہیں کرو گی تم۔ اگر پاس ہو بھی جاؤ گی تو میری جگہ منشی بن بھی جاؤ گی تو بھی مجھے اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری بات سن کے اس نے اپنی کتاب کھولی، کہنے لگی ٹیسٹ یاد کر لیا ہے میں نے، سن لو مجھ سے۔ اس بار غصے کی شدت کچھ کم تھی۔ میں نے سنا تو حیران رہ گیا۔ ایک غلطی بھی اس نے نہیں کی۔ 1 گھنٹہ پھر میرا دماغ چاٹتی رہی۔ جانے سے پہلے کہنے لگی مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا یوں ردا بی بی کو وقت دینا، مت جایا کرو۔ یہ کہہ کے دروازے سے باہر چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی مجھے کیا کہہ کے گئی ہے۔ اس کے بعد رانی میرے کمرے میں نہیں آئی۔ رات کا کھانا بھی دوسری ملازمہ لے کے آئی۔ میں نے پوچھا رانی کہاں ہے؟ کہنے لگی اس کا موڈ تو بہت خراب ہے آج تو اس نے کھانا تک نہیں کھایا، اپنے کوارٹر میں جا کے سو گئی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھ پہ اتنا غصہ ظاہر کر رہی تھی۔ میری کیا لگتی تھی یا میں اس کا کیا لگتا تھا؟ میرا ردا کے ساتھ جانا اسے برا کیوں لگ رہا تھا؟ بہرحال میں نے کھانا کھایا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اینیکسی سے باہر نکل آیا۔ رات ہو چکی تھی، اب تو چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ سناٹا مچا ہوا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کی ابتدا تھی، ہوا قدرے سرد تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈ کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اکتوبر کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ میں باغیچے میں ہی چکر کاٹ رہا تھا جب مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی، اور وہ اس طرف سے آ رہی تھی جہاں گھوڑوں کا استبل تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا وہاں تک چلا گیا۔ دیکھا تو اسی بوسیدہ سے کمرے کی بتی جل رہی تھی اور رونے کی آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ دیکھا تو رانی اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ میں دروازے پہ ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے ذرا سی دستک دی۔ دستک کی آواز پہ وہ بری طرح سے چونکی۔ اپنے آنسو صاف کر کے جب پلٹ کے مجھے دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ میری بات پہ اس نے چڑ کے جواب دیا، میرا دماغ خراب ہو گیا اس لیے رو رہی ہوں۔ سن لیا تم نے؟ تمہیں کیا لگے میں روؤں جیوں یا مروں؟ تم جاؤ محبت کی پینگیں بڑھاؤ ردا بی بی کے ساتھ، لیکن میں بتا دیتی ہوں تمہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ ملک صاحب تمہیں اپنی جائیداد کا وارث نہیں بنائیں گے۔
शॉर्ट कट के चक्कर में तुम रिदा बीबी के आगे पीछे घूम रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। मलिक साहब कभी भी तुम जैसे 2 टके के मुलाजिम के बेटे को अपनी बेटी नहीं देंगे। उसकी बात सुन के मुझे गुस्सा तो बड़ा आया। मैंने कहा दिमाग ख़राब है तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। मेरा लहजा बुलंद हुआ। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं सोचता, समझी तुम। मैं रिदा बीबी को मलिक साहब की बेटी ही समझता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अपनी हैसियत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ मैं। और जो शॉर्टकट की तुम बात कर रही हो, मैं लानत भेजता हूँ इस शॉर्टकट पे। अल्लाह का शुक्र है हाथ पांव सलामत हैं मेरे। मेहनत करूँगा तो किसी न किसी मकाम पे खड़ा भी हो जाऊँगा। आइंदा मेरे बारे में ऐसी बकवास करने से पहले 100 बार सोचना, वरना मैं थप्पड़ मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। ये कह के मैं बाहर आ गया। अजीब फजूल लड़की है, पता नहीं मुझे क्या समझ रखा है, या पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। हर इंसान पैसे का पुजारी नहीं होता। मुझे वाकई रिदा और मलिक साहब के पैसों से कोई गर्ज नहीं थी। मैं तो एक मरने वाली लड़की की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। अगले रोज़ मैं सुबह जल्दी ही खेतों में चला गया। ठेकेदार साहब से सारा हिसाब किताब लेकर जब वापस आने लगा तो रास्ते में ही मुझे रानी नज़र आ गई। कॉलेज यूनिफॉर्म में 2 चुट्टियाँ बांधे मुझे देखते ही उसने मुंह बनाया। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। उसने रानी के बराबर में आके गाड़ी रोक दी। मैंने कहा आ जाओ, पीछे जाके बैठो, मैं भी हवेली ही जा रहा हूँ। वो कहने लगी तो मैं क्या करूँ? अल्लाह का शुक्र है पाँव सलामत हैं मेरे, मैं चल के जा सकती हूँ। अपने काम से काम रखा करो, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो मिस्टर मुंशी। मैंने कहा तुम वैसे भी उन लड़कियों में से नहीं हो जिनसे आराम से बात की जाए। शाबाश, पैदल ही जाओ तुम, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये कह के मैं आगे बढ़ चुका था। आते ही मैं अपनी एनेक्सी में आया। मुझे पता था कि आधे घंटे तक वो पहुंच जाएगी। हालांकि मुझे भूख नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने इंटरकॉम बजाया। इंटरकॉम उसी ने उठाया। हाँ क्या है? उसने तड़क के कहा। मुझे भूख लग रही है, खाना लेके आओ। मैंने जानबूझ के कहा था। अभी सिर्फ 1 बजा है, मैंने अभी खाना नहीं बनाया। अभी अभी कॉलेज से आई हूँ मैं, 1 घंटा लगेगा खाना बनाने में, सब्र करो। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी भूख लगी है, मैं अभी खाना खाऊंगा। तुम्हारा काम है खाना बना के देना। आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे लिए कुछ भी अच्छा सा पका के लेके आओ। मैंने भी धौंस जमाने वाले अंदाज में कहा। वो इंटरकॉम बंद कर चुकी थी। मैंने सारा हिसाब किताब लैपटॉप पे कन्वर्ट किया। 1-1.5 घंटा मुझे लग गया था जब वो खाना लेके आई। खाना रख के वापस जाने लगी। मैंने कहा ठीक 6 बजे पहुंच जाना। और तुमने दिखाया नहीं तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ है। कहने लगी तुम्हें क्या लगे, इतने भी ख़ास नहीं हो तुम मेरे लिए। और हाँ, आइंदा मुझे थप्पड़ मारने की धमकी मत देना। शायद उसे मेरी ये बात बुरी लगी थी। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा आइंदा मुझे भी धोखेबाज समझने की कोशिश मत करना। शाम को 6 बजे वो पढ़ने आई। उस वक्त मूड काफ़ी अच्छा था। कहने लगी मेरा बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है, मेरी मिस ने मेरी बहुत तारीफ़ की है। कह रही थी जिनसे भी पढ़ रही हो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तुम्हें। मैंने कहा चलो शुक्र है, तुम्हारे मुंह से मैंने भी अपनी तारीफ़ी जुमले सुने, वरना मुझे तो लगता था कि बड़ी नाशुक्री हो तुम जानती हो जितनी मेहनत मैं मुफ्त में तुम पे कर रहा हूँ, अगर कहीं और करता तो 10 से 15 हज़ार फ़ीस ज़रूर लेता। मेरी बात सुन के उसके माथे पे फिर से बल पड़े। तो मैं भी तुम्हारी बहुत खिदमत करती हूँ, खाना बना के देती हूँ। जब तुम्हारा दिल चाहता है चाय का ऑर्डर दे देते हो, वो भी तो वक्त पे मिलती है तुम्हें। वो सब भूल गए, बस अपना याद है। मैं हंसने लगा। बहरहाल अभी आधा ही घंटा हुआ था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। रिदा अंदर आई। कहने लगी क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा आपकी शागिर्द को पढ़ा रहा हूँ, और मैंने क्या करना है। कहने लगी छोड़ो इसे, रानी तुम जाओ यहाँ से। फिर मुझसे कहने लगी मेरे साथ बाहर चलो। मैं फ़ौरन से खड़ा हो गया। ये देख के रानी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन रिदा के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर भी हिम्मत करके कहने लगी बीबी साहिबा कल टेस्ट है मेरा, मैं तैयारी करना चाहती थी। लेकिन रिदा का लहजा बड़ा सख्त था। रानी जाओ यहाँ से। उसके सपाट लहजे पे रानी की हिम्मत टूटी।
اپنی کتابیں اٹھا کے آنکھوں میں آنسو لیے وہ چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل برا سا ہوا۔ چلو زہیر، ردا نے لاپرواہی سے رانی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر مجھ سے کہنے لگی۔ گاڑی کی چابی اس نے مجھے پکڑائی۔ اس بار ہم گاؤں کے قریب بنے بہت بڑے باغ میں گئے جہاں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی مجھے کیریاں کھانی ہیں، مجھے توڑ کے دو۔ میں نے آج تک کبھی درخت پہ چڑھ کے کیریاں نہیں توڑی تھیں۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں آتا یہ، میں مالک کو کہہ دیتا ہوں وہ توڑ دے گا۔ کہنے لگی نہیں، تم توڑ کے دو۔ بہرحال بڑی مشکل سے میں درخت پہ چڑھا، کیریاں توڑ کے اسے دیں۔ کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی، کبھی چلتے چلتے میرا ہاتھ پکڑ لیتی، میں ہاتھ چھڑواتا تو اپنی گرفت مضبوط کر لیتی۔ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ سچی بات یہ تھی کہ میرا دل ردا کے بجائے رانی کی طرف ڈولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ ایک تو ہماری ہم پلہ تھی، جیسا میں تھا ویسی ہی وہ تھی۔ ردا ملک صاحب کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ آنا میری مجبوری تھی، خواہش ہرگز نہیں۔ میں نے کہا ردا بی بی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں کب سے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی جرت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اب تو میرے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کے اس نے بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا تاکہ میں چھڑوا نہ سکوں۔ کہنے لگی کیوں؟ کیا میرا ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا آپ کی اور میری حیثیت میں بہت فرق ہے۔ میں صرف آپ کی خواہش کی خاطر ایسے آ رہا ہوں، ورنہ آپ ملک صاحب کی بیٹی ہیں، میرے مالک کی بیٹی ہیں۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ میری بات سن کے کہنے لگی ذات پات اونچ نیچ امیری غریبی میرے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی، مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ ویسے بھی چند دن کی مہمان ہوں میں، اگر تم میرا ساتھ دے دو تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں کون سا زندگی بھر تمہارے گلے پڑنے والی ہوں؟ پتہ نہیں سانس کی ڈور کب ٹوٹ جائے اور کب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ بہت بے ساختہ سا عمل تھا۔ میں نے کہا دیکھیں ردا یوں روئے مت، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسے نہیں کہوں گا۔ واپسی پہ وہ مجھے کہنے لگی زہیر تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، جتنا وقت میں تمہارے ساتھ گزارتی ہوں اس وقت کو میں یاد کر کے مسکراتی رہتی ہوں۔ تمہارا ہاتھ پکڑتی ہوں تو سکون سا ملتا ہے، جینے کو جی جاتا ہے، زندگی اچھی لگنے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ردا کی بات سن کے میرا دماغ چکر کھا کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگی میرا جی چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں صرف تم ہو اور میں ہوں اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسے دوراہے پہ مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے جب میں موت کے بالکل قریب ہوں۔ میں چاہ کے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہٹا نہیں پایا۔ گھر پہنچ کے وہ اپنے لاؤنج میں جا چکی تھی۔ رات کا کھانا رانی لے کے آئی، رو رو کے آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کھانا رکھنے کے بعد میرے پاس آ گئی۔ میں پہلے ہی ردا کی باتوں کی وجہ سے پریشان تھا، اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا جب کھانے کی ٹرے رانی نے میرے سامنے رکھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لگ رہا تھا جیسے بہت روئی ہے، ابھی بھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا ردا بی بی کے ساتھ جانا۔ میں نے کہا اب تمہیں کیا مسئلہ ہے یار؟ پہلے ہی میں ردا کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کہنے لگی تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تم اچھے لگتے ہو، اگر نہیں سمجھ میں آتی تو صاف کہہ دیتی ہوں مسٹر منشی، رانی بہت محبت کرتی ہے تم سے، تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے وہ بھی جا چکی تھی اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کسی کو ایک نہیں ملتی اور یہاں پہ دو لڑکیاں مجھ سے ایک ہی دن میں اظہار محبت کر چکی تھیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ردا کو انکار کروں تو کیسے کروں، اور رانی کو انکار کرنے کے لیے میرا دل مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اچھی تو مجھے لگتی تھی۔
بلکہ بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک لڑکی ہو کے اس نے اظہار کر دیا تھا، یہ شاید اس کی محبت کی انتہا تھی۔ رانی کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن ردا کا کیا کرتا؟ پھر سوچا کہ رانی سے بات کرنی چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ ردا کس مشکل میں ہے اور میں کیوں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اگلے روز صبح ہی صبح ردا نے مجھے اپنے بنگلے پہ بلا لیا۔ جب میں اندر گیا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ ردا کا کمرہ اوپر تھا، لیکن وہاں زیادہ تر ملازمین نہیں تھے۔ وہ مجھے لاؤنج کے ساتھ منسلک بالکنی میں لے گئی، پھر کہنے لگی پلیز بیماری کے بارے میں کسی بھی ملازم اور ملازمہ کو پتہ نہیں ہے۔ زہیر، تم کسی بھی ملازم یا ملازمہ کے سامنے میری اس بیماری کے بارے میں کچھ نہیں کہنا۔ یہ صرف میں جانتی ہوں یا پھر میرے بابا جانتے ہیں، یہاں تک کہ رانی کو بھی نہیں پتا کہ میں کینسر کی مریض ہوں۔ یہ سن کے میں مزید الجھن کا شکار ہوا۔ میں رانی کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور ردا کو وقتی طور پر انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا تم فکر مت کرو، میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کروں گا، تمہارا یہ راز راز ہی رہے گا۔ وہ مسکرانے لگی، تم اسی لیے تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ پتہ ہے زہیر، تم بہت اچھے انسان ہو، تمہیں دیکھ کے جینے کی امنگ جاگتی ہے۔ کاش میری زندگی اتنی غمناک نہ ہوتی تو یقین مانو بابا سے لڑ کے کچھ بھی کر کے انہیں منا لیتی اور تمہاری ہمسفر بن جاتی۔ بہت خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جو تمہاری ہمسفر بنے گی۔ تمہارے پل دو پل کا ساتھ مجھے زندگی بخش دیتا ہے۔ تمہیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم میرے لیے کیا بن گئے ہو۔ ردا کی باتیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں، سوائے اس کے کہ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا۔ جو کچھ میں رانی کو کہنے کا سوچ رہا تھا تاکہ وہ میرے لیے بدگمان نہ ہو، ردا اس کی تردید کر چکی تھی، مجھے منع کر چکی تھی۔ اور جیسی رانی تھی، اگر میں اسے یہ بات راز رکھنے کے لیے کہتا تو وہ راز نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ تو پھٹ سے کہہ دیتی کہ ردا بی بی آپ کو اتنی بڑی بیماری ہے اور آپ نے بتایا تک نہیں۔ میں اس قصے میں الجھتا جا رہا تھا۔ شام کو جب رانی مجھ سے پڑھنے کے لیے آئی تو کہنے لگی مجھے پہلے یہ بتاؤ میں تمہیں کیسی لگتی ہوں۔ بڑی بے تکلف قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ خود ہی سے پوچھ رہی ہو مجھ سے کہ تم مجھے کیسی لگتی ہو، اور کل بھی تم نے خود کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ایسی باتیں لڑکیوں کو نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے اسے تھوڑی سی شرم دلانے کی کوشش کی۔ میں چاہ رہا تھا کہ موضوع کچھ مہینوں کے لیے ٹال مٹول پہ چلتا رہے جب تک کہ ردا زندہ ہے۔ ہاں تو کیا، لڑکیوں کا دل نہیں ہوتا کیا؟ ان کے جذبات نہیں ہوتے یا انہیں کسی سے محبت نہیں ہو سکتی؟ مجھے ہے تو میں نے کہہ دیا، تم انکار کرنے کا حق رکھتے ہو۔ لیکن دیکھ لو، میرے چچا کا بیٹا بڑی دلچسپی رکھتا ہے مجھ میں، اور چچا آج کل بڑے اچھے بن کے میرے باپ کے پاس آ رہے ہیں۔ مجھے بتایا تھا میری چھوٹی بہن نے فون پہ کہ کسی بھی وقت چچا میرا رشتہ مانگ لیں گے اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک بار میرا رشتہ طے ہو گیا نا مسٹر منشی، رانی پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی کبھی بھی۔ یہ کہتے ہوئے موٹے موٹے آنسو نکال کے بہانے لگی۔ رانی کی بات سن کے میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بات اتنی بھی معمولی نہیں تھی جس پہ میں ٹال مٹول کرتا۔ اگر واقعی اس کا چچا اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ لیتا اور اس کا باپ ہاں کر دیتا تو میری تو واقعی چھٹی ہو جاتی اور وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ محبت تو مجھے بھی رانی سے ہو چکی تھی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ کہنے لگی چپ کیوں ہو، بتاؤ نا، کیا مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، یا میں اکیلی ہی پاگل ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے تمہیں ردا بی بی اچھی لگنے لگی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سسکیاں بھر کے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے تسلی کیسے دوں۔ میں نے کہا تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، میں ان کی طرح امیر جو نہیں ہوں، پڑھی لکھی جو نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں پڑھی لکھی لڑکیاں پسند ہیں تو میں پڑھ تو رہی ہوں نا، اور بہت جلد میں BCom بھی کر لوں گی۔ اگر تم کہو گے تو آگے بھی پڑھ لوں گی، لیکن پلیز شادی تو مجھ سے کرو گے نا؟ میں نے کہا ہاں، لیکن کیا تمہارے والد 3-4 مہینے کا انتظار کر سکتے ہیں؟ کہنے لگی کیا مطلب؟
میں نے کہا 3-4 مہینے تک میں تمہارا رشتہ نہیں مانگ سکتا، پلیز رانی، میری خاطر تم اپنے والد کو 3-4 مہینوں کے لیے روک لو، اس کے بعد میں تمہارا رشتہ مانگ لوں گا۔ کچھ بھی بہانہ بنا دو، لیکن چچا کے ہاں رشتے پہ ہاں مت کرنا۔ میری بات سن کے کہنے لگی اس کا مطلب تمہیں بھی میرے لیے کچھ کچھ ہوتا ہے؟ میں نے کہا کچھ کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اور پھر ہم دونوں ایک ہی حیثیت کے ہیں۔ میں کبھی بھی ردا کے بارے میں ایسے نہیں سوچ سکتا، وہ ہمارے مالک کی بیٹی ہے۔ یہ سن کے ایک خوشی کی چمک تھی جو رانی کے چہرے پہ چھائی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، ویسے بھی چچا کا بیٹا ابھی شہر گیا ہے پڑھنے کے لیے، 6 مہینے تو اسے لگ جائیں گے، اور میں اماں سے کہہ دوں گی کہ پہلے دیکھ تو لوں افضل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی جرت بھی رکھتا ہے یا نہیں، اور میں بھی ابھی تک پڑھ رہی ہوں، کوئی بھی بہانہ بنا لوں گی، لیکن دیکھو بس 3-4 مہینے۔ میں نے رانی سے وعدہ کر لیا، کیونکہ بقول ردا کے چند مہینوں سے زیادہ اس کی زندگی نہیں تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو بھائی مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلے روز پھر سے ردا کو ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس بار بھی وہ میرے ہی ساتھ گئی، میں باہر ہی بیٹھا رہا، اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے، شام ہو گئی تھی اور رپورٹیں بھی شام تک ہی ملنی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا، یہاں تک کہ رانی کی ٹیوشن کا وقت بھی گزر گیا۔ مجھے فکر ستا رہی تھی کہ وہ ناراض ہو جائے گی، اور اب میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنا خیال کرتی تھی میرا، پیار بھی کرتی تھی، اور کیا چاہیے ہوتا ہے، یہی چیزیں تو مرد کو اچھی لگتی ہیں۔ بہرحال شام تک ردا ہاسپٹل میں مختلف ٹیسٹ کرواتی رہی، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہی۔ شام کو رپورٹیں آئیں تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد کمرے سے باہر آئی، اور جو خبر اس نے مجھے سنائی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کہنے لگی ڈاکٹر کو تو یقین ہی نہیں آ رہا، اور نہ مجھے لگ رہا ہے یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے۔ زہیر تمہیں پتہ ہے کینسر کے جراثیم میرے اندر سے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی اب میں اپنے بابا سے کہہ دوں گی کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، جتنی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی انکار نہیں کر سکیں گے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے، تمہاری محبت نے مجھے زندگی بخش دی۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں ضرور چکر کھا کے گر جاؤں گا۔ یہاں کسی کو ایک نہیں ملتی اور مجھے 2 لڑکیاں مل رہی تھیں۔ اب آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟